وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آوازن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین ذی وقار، میرا اج دا موضوع بیٹی دی فضیلت ہے۔ دعا ہے کہ مولا کائنات سانو بیٹی دا مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران گرامی قدر، زمانہ جاہلیت دے اندر عورت دا کوئی مقام کو نہ ہے۔ زمانہ جاہلیت اگر اسی اسلام تو پہلا جڑا دور گزرا ہے نا اس نو زمانہ جاہلیت آتے، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے جدو اسلام دا پرچار فرمایا نا اس تو پہلا جڑا دور آئی نا وہ جاہلیت دا زمانہ ہے، اور جڑا ہون دور ہے نا یہ بھی وہ جاہلیت دا دور ہے۔ لکھاں کالجاں اور یونیورسٹیاں، چاہے آکسفورڈ یونیورسٹیاں چ پڑھ کے آؤ، چاہے امریکہ چ پڑھ کے آؤ، برطانیہ چ پڑھ کے آؤ، لیکن جس وقت تواڈے دل اندر اسلام دی تعلیم نہیں نا، تواڈے دل دے وچ وڈے اور چھوٹے دا پیار ادب نہیں، تو پھر انہیں سمجھو کہ وہی دور چل رہا ہے۔ کیونکہ ابو جہل بھی تو پڑھا لکھا آئی نا، وہ بھی پڑھا لکھا آئی اس دور دے اندر، لیکن زمانہ جاہلیت دے وچ شمار ہوندا، جہلاں دا باب شمار ہوندا ہے، اور اسی لوگ بھی اسے دور چوائے۔ اسی اسلام دے، میں پچھلے جمعے تے شاید میری کئی ایسے لوگوں کو گل کڑوی لگی ہو سی، میں آکھے کہ اسی نا دے عاشق رسول ہیں، ساڑھے اندر عشق رسول کوئی نہیں۔ اسی زبانہ دے نال نعرے مار دے ہیں تے ساڑھے اندر عشق رسول دی ذرہ برابر بھی تڑپ نہیں ہے، ایک ذرہ برابر۔ تے ان یار ساڑھے اندر دین دا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ اگر ہوندا تو وہ رسماں جڑیاں زمانہ جاہلیت دے اندر ان اسی دہرا رہے ہیں وہ ساڑھے اندر نہ پائیاں جان۔ بہر کیا میرا جڑا موضوع ہے بیٹی دا، بیٹی بڑی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، اور ایک دور ایسا سی
جہلیت دے زمانے وچ کہ لوگ اگر بیٹی پیدا ہووے نا تے لوگ اس نو شرم محسوس کردے ہیں، آر محسوس کردے سن۔ بیٹا پیدا ہووے تو اس نو اپنی طاقت، اپنی آن بان شان سمجھدے سن۔ اور عورتاں دی تو ویسے بھی وقت نہیں، عورتاں نو منڈیاں اور بازاراں چ ویچیا جاندا سی۔ بازاراں دے وچ منڈیاں دے اندر جس طرح اج اسی منڈی لگاندے ہیں نا، منجیاں، بکریاں، گائے بیس وغیرہ، اے اسی خرید و فروخت کردے ہیں عورتاں دی، اس طرح منڈیاں لگدیاں، اس طرح عورتاں نو تذلیل کر دتا جاندا۔ اور اسی طرح زمانہ جہلیت چلو ایک گل ایسی ہے کہ عام انسان کسی دوسرے دی بچی نو یا اس دی عورت نو قتل کردا ہے، ماردا ہے، اس دے نال غلط کردا ہے تو وہ ہور چیز ہے۔ تے ایک اگر باپ ہووے اور پھر ایسا سنگ دل باپ جس نو معصوم تے خنجر چلاون لگا یا معصوم نو زندہ دفن کر دینا، ایسے سنگ دل باپ گزرے نے اور معصوم بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن، زندہ دفن کر دینا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جدوں زندہ درگور کیتی ہوئی بچی کو، یعنی جیڑی بچی زندہ دفن ہو جائے، زندہ بچی دفن کیتی جا رہی ہے اور وہ زندہ بچی نو دفن کر کے آ گئے، قیامت آ جائے گی تو اس کو پوچھا ویسے، یا پھر جدوں اس نو زندہ دفن کر دیتا گیا یا اس نو قتل کر چھوڑیا گیا ہے، 5 سال دیے، 5 دناں دیے، 1 دن دیے، اس معصوم بچی کو لو سوال پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیڑا گناہ ہے کہ تینوں قتل کر دیتا گیا، کیڑا گناہ ہے، کس گناہ دے بدلے تینوں قتل کر دیتا گیا، اور ایک کیوں قتل کیتا جاندا ہے زمانہ جہلیت دے اندر کہ ایک دفعہ ایک قبیلہ ہے جس دا نام ربیہ، قبیلے دا نام ہے قبیلہ ربیہ، اور اس قبیلے دے نال دشمناں نے جنگ کیتی تو اور اس قبیلے دے سردار دی بیٹی نو انہاں اغوا کر لیا، لے گئے۔ جدو انہاں دی ہوئی صلح جدو ہوئی نا، اس لڑکی نو واپس کیتا گیا اور واپسی تے لڑکی کو پوچھیا گیا کہ تو اپنے باپ دے نال رہیں گی یا پھر قید دے اندر جس مرد دے نال تو راندی ہیں اس دے نال رہیں گی۔ اس لڑکی نے کہا میں اسے آدمی دے نال راساں جس دے نال میں قید اندر رہی ہوں۔ اس دا باپ بڑا غصے چ آیا، اس تو بعد سردار سے اعلان کر دیتا، اے جڑے اتے جا رہے ہیں انہاں کو روکو، اتے پڑھدے دا حساب کتاب ہوندہ ہے، جے مکمل تیار کوشش نہیں ہوئی تلے ونج سکنے ہو، اتے نہیں جا سکتے۔ تو اس قبیلے دا جڑا سردار ہے یہ اصل کام انہاں نو کرنا چاہیے، میں اقتباق انہاں کو میں آکھنا رانا بھئی انہاں کو کھائے۔ تے قبیلے دا جڑا سردار ہے نا اس اعلان کر چھوڑا، اس اعلان کے کیتا، اعلان ایک کیتا آج تو بعد قبیلے دے وچ جس دی بچی پیدا ہوئے گی اس نو زندہ دفن کر دینا، اس نو قتل کر دینا، جس دی بھی بچی پیدا ہوئے گی۔ اور پھر اس دور اندر اگر کوئی سردار ہو گیا اس دے گھر بچی جمعیا قتل کر دیتا جاندہ سی، زندہ دفن کر دیتا جاندہ سی، اور وجہ کہ
کہ میرا کوئی داماد نہ بنے، میرا کوئی داماد نہ بنے. اور اس طرح کئی اور رسم و رواج سن جس وجہ تو بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن. لیکن یہ پوری عرب دے اندر پوری دنیا چ یہ گل اس طرح مقبول ہو گئی کہ جہاں بھی بچی پیدا ہونی اس نو زندہ دفن کر دینا، قتل کر دینا، بچہ پیدا ہونا، خوشیاں منانا، یہ ایک رسم مقبولیت اختیار کر گئی. اور کچھ ایک لوگ چند ایک لوگ ہن جڑے بچیاں نو خرید کے انہاں نو خود وڈا کر دے سن، بچاون واسطے بچیاں نو بچاندے سن. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل، آپ نو جدو پتہ چل رہا ہے نا فلاں گھر بچی پیدا ہوئی اور اس نو قتل کرنا چاہندا ہے، زندہ دفن کرنا چاہندا ہے، تو آپ دوڑ جاندے سن، اس نو کچھ دولت دے کے اس دے بچی لیندے سن، بچیاں نو پال دے سن. اور اسی طرح ایک مشہور شاعر فرزدق، انہاں دا دادا سعسع بن ناجیہ المجاشی عربی دا شاعر ہے، مشہور شاعر فرزدق، اس دا دادا سعسع بن ناجیہ المجاشی، اور اس دا بھی یہی معمول ہے. ایک دفعہ اسلام قبول کر کے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ بیٹھا ہے، عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن، اور ایک دن میں کسی دوست دے کول بیٹھا سی، گھر وچوں بچے دی روون دی آواز آئی. اس پوچھیا آیا بچی ہے یا بچہ ہے؟ میں اس کو پوچھیا اگر بچی ہوئے تو کیا کریں گا، بچہ ہوئے تو کیا کریں گا؟ اس آخیا بچہ ہویا تو خوشی مناواں گا، بچی ہوئی تو مار دیواں گا، قتل کر دیواں گا. تو میں اس نو عرض کی تھی میرے دو اٹھ کھڑے نے، بچی مینو دے دے، یہ اٹھ تو لے لے. پھر اس آخیا انج نہیں، جس اٹھتے تو سوار ہو کے آیا وہ اٹھ بھی مینو دے دے. عرض کرتا ہے حضور میں اس نو آخیا ہے کہ میں گھر تک میں نو اے بندے چھوڑ آون، میں گھر پہنچ جاواں گا، یہ اٹھ واپس لے آون گے. تو آپ نے فرمایا، وہ صحابی عرض کرتا ہے حضور اس آخیا ٹھیک ہے، میں بچی لے کے واپس آ گیا. اسی طرح میں نو اس کام وچ اتنا مزہ آیا، حضور میں 360 بچیاں زندہ درگور ہون تو بچائیاں نے، زندہ دفن کرن تو بچائیاں نے. حضور آیا کفر دی حالت وچ اجے میں کلمہ نہیں پڑھیا، حضور میں اس کم سر انجام دیتا ہے، کیا رب میں نو اس دا صلہ دے دے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے سینے نال لگا کے فرمایا کہ رب نے یہی تو صلہ دیتا ہے، تینو ایمان دے نال مالا مال کر دیتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہی تو صلہ ہے جڑا رب تینو عطا کیتا ہے کہ ایمان دی دولت دے نال تیرا دل منور ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے اسے نیک کام دا صلہ تینو عطا فرمایا. تو سامعین زی وقار، میرے آقا علیہ السلام دیاں کئی احادیث مبارکہ نے، میرے کملی والے نے فرمایا کہ جس دیاں 2 بچیاں ہون، اچھی پرورش کردا ہے، پھر انہاں بچیاں دی تعلیم اچھی کراندا ہے، اچھی پرورش تربیت کر کے اچھے خاندان دے اندر انہاں دی شادی کردا ہے. میرے کملی والے نے اشارہ کر کے فرمایا کل قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں 2 انگلیاں، میرے نال اس طرح ہوئے گا جویں 2 انگلیاں نے. ہے سادہ افسوس کہ اسی اپنے بچیاں نو اسلام دی تعلیم تو روشناس کرانا تو کجا اسلام دے مخالف کر چھوڑیا، اور یہ تعلیم نہ ہون دی وجہ تو کدی داؤد خیل دے اندر بچیاں نو باپ مار رہا ہے، کدی میاں والی دے اندر
5 ਸਾਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 7 ਫਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਦਾਨ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DPO ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DPO ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਹੈ ऐसी इंसानियत ते, ऐसी हमदर्दी ते लानत है। जो लाइव सुन रहा है, मैं उन्होंने लोगों वास्ते भी ज्यादातर उन्होंने मुखातिब हाँ जेड़े तुसी मीडिया दे अंदर कदी ये विखा रहे हो बच्ची नाल जुल्म हो रहा है, तेरी मां इंज तरह है। नादान उस DPO नु क्यों नहीं कहंदा? ऐसी खबर नु टॉप ट्रेंड बनाउण वास्ते DPO नु क्यों नहीं कहंदे कि इसनु सरेआम जहाज चौक ते फांसी दे के 3 दिन वास्ते लटकाया जाए कि आउण वाला वास्ते इबरत दा निशान बन जाए। है अफसोस कि साडे कानून काले ने, कानून काले ने। गरीब तक गरीब वास्ते कानून हो रहे, अमीर वास्ते कानून हो रहे। आओ ना किसी नू डर होंदा है कि मेरी बच्ची पैदा हो गई, मैं रिजक किदों लेके आवांगा। मेरे आका दी भी बच्ची सी, मेरे आका मेरे कमली वाले आप दिल लख्त जिगर नूरे नजर सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मां फोत हुई है, मेरे आका इतना प्यार करते ने, मेरे कमली वाले इतना प्यार करते ने बेटी नू। एक दिन आया मक्के दी औरतां, उन्होंने पता सी मेरे कमली वाले दे घर कोई खावन पीवन दा सामान नहीं होंदा, पावन दा सामान नहीं होंदा, हर वक्त फाका ही फाका होंदा। मेरे कमली वाले दे घर जिसनू रब ने कुल कायनात दा मालिक बना के भेजा, जिसनू रब ने इन्ना आतईना कल कौसर दे खजाने अता फरमाए ने, जिसनू रब ने फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, तमाम खजाने दा मालिक बना दिता। कदी रब फरमांदा वद्दुहा, कदी रब फरमांदा वल्लैली इज़ा सजा, कदी रब फरमांदा यासीन, कदी रब फरमांदा ताहा। उस महबूब दी बेटी है सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो मक्के दिया यहूदी काफिर औरतां सिर्फ माज इस गल वास्ते कि फातिमा आएगी शादी ते असी मजाक उड़ावांगे, असी इस्लाम दा मजाक उड़ासां। और क्यों? उन्होंने पता ही फातिमा कोल कपड़े भी कोई नहीं, फातिमा कोल कपड़े कोई नहीं जेड़ी शादी ते पै के आवे। सैयदा फातिमा दे वालिद मोहतरम बाबा जान मेरे कमली वाले दी बारगाह च आईयां, असी फातिमा नु शादी दी दावत देना आईयां, इजाजत देवो। फातिमा भी आए, सैयदा फातिमा नु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहमतुल लिल आलमीन सन, आपने कबूल फरमाया, क्यों नहीं मेरी बेटी आएगी। जदू बेटी दे कोल आए, बेटी नु दसिया तो बेटी दी अखां चों आंसू जारी हो गए। कितनी इज्जतां वालियां सन, अखां चों आंसू जारी हो गए। अर्ज की थी, मेरे आका ने फरमाया बेटी क्यों रो रही है? अर्ज की थी हजूर मेरे कोल कपड़े कोई नहीं, यही लिबास है जिस दे अंदर सुराख ने मैनू अपनी इज्जत दी नहीं हजूर ओ इस्लाम ते गल्लां करनगे, मैनू इस्लाम दी इज्जत दी है, कदी इस्लाम दी इज्जत दा कबाड़ा ना निकल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रो रहे ने। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ठंडा सांस लेंदियां ने, हाय अज मेरी मां होंदी, सैया नाल मैं खेडन चली, सैया नाल मैं खेडन चली ते टुट गईयां मेरियां वंगां,
ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੜਾਉਂਦੀ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਸੰਗਾ। تو میرے آقا علیہ السلام بھی آپ بھی اکھاں چ بھی آنسو جاری، داڑھی مبارک تر ہو گئی، رو رہے نے۔ ایسے دوران جبرائیل علیہ السلام آئے، دو روایتیں نے۔ پہلی روایت اندر جبرائیل علیہ السلام آئے، جنت چو لباس لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ جنت وچو لباس لے کے آئے کہ یا رسول اللہ بیٹی نو فرماؤ پریشان نہیں ہونا، یہ لباس پہن لے۔ پہلی روایت۔ دوسری روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بیٹی نو فرما دے وہ پریشان نہیں ہونا، ایو کپڑے پا کے جائے جڑے تن تے کپڑے نے، انہاں کپڑا نال شادی اندر جائے، پھر اگے رب دی قدرت ویکھنا کیا ہوندا، رب دی قدرت ویکھیو کیا ہوندا ہے۔ تو جدو سیدہ گئیاں نے تو جڑے سوراخ سن کپڑا اندر، انہاں سوراخ وچوں نور دیا شماواں نکل رہیاں نے، نور دیا شماواں نکل رہیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام دی لخت جگر جا رہی ہے، کفار و مشرکین دی عورتاں ویکھ کے رشک کر دیا نے کہ ایہو جیا جوڑا نہ مدینے دے بازاراں چ ملیا ہے، نہ مکے دے بازاراں چ ملیا ہے، نہ شام دے بازاراں چ ملیا ہے۔ اے فاطمہ اے کتھوں لے کے آئی ہے؟ سیدہ فرماندیاں نے اے جوڑا محمد مصطفیٰ دے خدا نے عطا کیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اے اسلام دی بچیاں دا اے عالم ہے۔ میرے آقا پیار کرتے سن، محبت کرتے سن سیدہ فاطمہ دے نال۔ اور ویکھو اسی لوگ اج بچیاں نو مار رہے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں پیدا ہویا۔ میرے دنیا دا کوئی نسب ویکھا دے وہ جڑا ماں تو چلیا ہوئے، کوئی نسب دکھاؤ جیڑا ماں تو چلیا ہوئے۔ میرے آقا دا نسب آپ دی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو چل رہا، حسن اور حسین تو سیدہ دا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میرے آقا دا اے نسب نانا بن کے سیدہ تو چل رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا، میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ تو لوگوں اسی بچیاں نو کیا کر دے؟ سب تو وڈی چیز ہے کہ ساڑھے اندر اسلام دی تعلیم نہیں ہے، جہلانہ رسومات نے شادی بیاہ کرائی، ہوندہ کیا ہے؟ ڈول واجے شرنائیاں۔ آج کل تا الحمدللہ غریب تو غریب بھی ہے نا، تو کہندہ نہیں ابا میں مر ویسا سنگیاں دے وچے گویا نہ آیا تو سنگی ادو پیسے ایسا دسا کیونکہ ایسا بڑا حرام کمایا ہے۔ پھر او جدو شادی ہوندی ہے نا یا تو برباد ہو جاندی، بربادی ہوندی۔ اگر بربادی نہ ہوئے تو ہون والی اولاد نہ فرمان، پھر اس اولاد دی جدو اولاد ہوندی ہے تو ایو جائی اولاد ہوندی ہے، بچیاں پیدا ہون تو پھر فیر کھل دے۔ تو اسی لوگ کیا کر دیا سوشل میڈیا تے جی میں بڑے دیکھے سارے قسم بخدا ممبر رسول تے بے کے کرنا جھوٹ نہ بول رہا ہے، سارے اپنی ریٹنگ بدا رہے ہیں کہ میرے فالور ود ویسن، میرا نا چڑھ ویسی، میں بچی دی تصویر لا لیسا۔ تو اس ڈی پی او نو کیوں نہیں آتا فیس بک تے بڑھاؤ نا ٹاپ ٹرینڈ کہ خدا را اس دے اندر انویسٹیگیشن دی ضرورت کیا ہے، لڑکاؤ اس نو تحقیق کرن دی لوڑ کے وے۔ جدو قاتل سامنے کھڑا ہے پھر کس گل دی تحقیق، پھر کیڑی گل دی تحقیق کر رہے ہو؟ اس گل نو ٹاپ ٹرینڈ بڑھاؤ تاکہ مجبور ہو جائے میاں والی جہاز چوک دے اندر اس نو پھانسی دین تے مجبور ہو جائے۔ اس چیز نو ٹاپ ٹرینڈ بڑھاؤ۔ بس اتھے بے کے ہمدردی کر رہا ہے، میں سمیت میرے سمیت ہمدردی مذمت کر رہے ہیں، او ظالم او فلانا او ڈنگانا، 10 دن بعد پھر ختم۔ یہ ساڑیاں جہلانہ رسومات نے۔ انگلش لٹریچر پڑھ لینا
میں بھی انگلش لٹریچر پڑھیا، اس دے اندر جتنی بہود کی انگلش لٹریچر دے اندر ہے کسی لٹریچر اندر بھی کوئی میں بھی پڑھ کے ویکھیا ہے۔ میں تواڈے سامنے انج نہیں بیٹھا جی آنکھو تو میں انگلش تانوں سنا دیواں سب گلاں، لیکن انگلش بول لینا پڑھ لینا بندہ عالم نہیں بن جاندا۔ دین دا علم سکھو، اولاداں نو سکھاؤ۔ یہ دین نہ ہونی وجہ تو آج باپ سارے اوکھے بیٹھے نے، پتر آدھا شادی چ میں ایک جوڑا پیسہ تے ایک کرے سا تے وہ کرے سا، دی آدھی ہے نہیں جی میں یہ جوڑا کرے سا یہ کرے سا۔ اور دوسری وڈی مین چیز سن 2000 تو پہلے سن 2000 تو پہلے دی گل کرو، جتنے لوگ بیٹھے ہو ایمان نال دسو جدو کوئی رشتہ ویکھن آوے آ بچی والا بندہ بھئی رشتہ تو ویکھی کس قسم دا، او اے ویکھدا اس کو دولت زیادہ ہے، آیا وہ اے ویکھدا اے کتنا گھٹیا آدمی ہے، نہیں وہ ویکھدا ہی نماز پڑھدا ہے، انجائے کہ نہیں نماز پڑھدا ہے، شریف کردار اچھا ہے۔ ہن کردار نہیں ویکھیا جاندا، چاہے وہ چرس پیندا ہے شراب پیندا ہے جو کچھ کردا ہے، بس نوٹ ویکھے جاندے، جدو یہ نوٹ ویکھے جاون نا تو پھر بچیاں برباد ہو جاندیاں، دین نہیں ویکھیا جاندا۔ اور زمانہ جاہلیت دیاں رسومات نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے تو کملی والے جدو فاران دی چوٹیاں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سورج طلوع ہویا، نبوت دا سورج طلوع ہویا تے اس وقت میرے آقا نے ماں نو ماں دا مقام دیتا ہے، بیٹی نو بیٹی دا مقام دیتا ہے، بیوی نو بیوی دا مقام دیتا ہے، اور بہن نو بہن دا مقام عطا کیتا۔ پہلے کیڑا مقام سی جویں ہن ساڈے معاشرے دے اندر ماں بیٹی اور بیوی دا کوئی حیا نہیں ہوندا نا، ان یار زمانہ جاہلیت وچ ہوندا ہے، زمانہ جاہلیت وچ اس طرح ہوندا۔ میری گلاں اج کڑویاں نے، انہاں نو انشاءاللہ گھر جدوں سمے آئے جا کے انہاں نو تول کے سمے آئے کہ آیا واقعی ساڈا معاشرہ اس طرح گر چکا ہے، اتنا گر چکا ہے کہ وہ معصوم بے زبان جس دی زبان بھی نہیں چل سکتی، بے گناہ جس نو فیراں دے نال بنیا جا رہا ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت دی رسم، یہ ساڈی دین دی رسم تو نہیں۔ دین تا کہندا ہے ایک بیٹی بھی ہووے نا، ایک بیٹی اس دی بھی اگر تسی خدمت کر لیندے ہو، اچھی پرورش کر دے ہو، پھر اچھے خاندان وچ اس دی شادی کر دے ہو، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس واسطے جنت واجب ہو جا، جنت واجب ہو جاندی۔ اور تو اسی لوگ کہندے نہیں۔ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک شخص آیا، کلمہ پڑھیا، غور دے نال اس گل نو سنے، کلمہ پڑھ کے نا میرے کملی والے دی بارگاہ چ عرض کردے سنیا انجے کہ میرے کول بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آیا وہ گناہ میرا رب معاف کر دے گا؟ گناہ دس کتنا بڑا ہے تیرا گناہ؟ عرض کرتا ہے حضور بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کیا تیرا گناہ عرش نالوں بڑا ہے؟ عرض کی ہاں حضور میرا گناہ عرش نالوں بڑا ہے۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آیا تیرا گناہ کرسی نال بھی بڑا ہے؟ تسی میرے وال توجہ کرو۔ عرض کی حضور ہاں کرسی نال بھی بڑا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا آیا تیرا گناہ خدا دی جنت نال بھی بڑا ہے؟ عرض کی تھی ہاں حضور اس نال بھی بڑا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ایسا کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے؟ عرض کی تھی حضور ایک دفعہ میں سفر پر جا رہا سی اور میری بیگم حاملہ سی، پریگننٹ سی، میں اس کو آکھیا اگر بچہ پہ
خوشی منائی بیٹی پیدا ہو نا اس کو قتل کر دے. میں کہہ کے چلا گیا. کافی عرصے بعد جب واپس آیا میں دیکھیا میرے گھر کے سہن وچ بڑی خوبصورت ایک بچی کھیل رہی ہے. اور جب اس نے میرے دیکھیا ویکھ کے میرے دل دوڑ کے چھوٹی سی بچے سی پیار کے نال جسی جویں سانو کہندی نے ابا بابا تو مینوں کہندی ہے یا بتا اے ابا جان بڑی پیاری میٹھی توتلی آواز اور مینوں بھی بڑی اچھی لگی. بچی بڑی خوبصورت. میں بیوی کو پوچھا یہ بچی کون ہے؟ اس دسیا. چلا گیا یہ بچی پیدا ہوئی سی اور میں اس واسطے دفع نہیں کیتا کہ میں تنہا ہاں لکی ہاں اس کے نام میرا دل لگا رہے. رات ہوئی نا کہنا ہے حضور میں رات کو ستا میرے دل میں خیال آیا کل جدو تو ابو جہل کو بنے گا ابو جہل کو جدو بیٹھے گا ابو لہب کو رتبہ کو شیبہ ولید کو پاوے گا تو اے بندہ خدا تینوں تانے مارن گے کہ تو ایک بچی دا باپ ہے. میں صبح اٹھیا حضور میں گھر والا نو کیا ہے کہ بچی نو تیار کرو. بچی نو تیار کیتا اور پھر میں ایک رسی لئی کدال گھنٹی لے کے گیا ایک حوالہ اٹھایا حضور چلا گیا. بچی میرے پیچھے چل رہی ہے. بچی رو کے کہندی ابا جان میں تھک گئی ہوں میں نے اٹھا لبو. حضور میں نے کچھ بھی ترس نہ آیا تھوڑا جہا ترس بھی نہ آیا. حضور پھر جنگل چائی میں گڑا کھودن لگ گیا ٹویا بناؤں لگ گیا. میرا پسینہ آیا. میری بچی اپنا چھوٹا جہا دوپٹہ ننھی سی بچی سی ننھا جہا دوپٹہ لے کے میرا پسینہ پنجیندی رہی. حضور میں نے پھر بھی ترس نہ آیا. حضور میں نکلا باہر ٹوہے تو میری بچی میں نے ویکھ کے اپنے چھوٹے کپڑے دے نال انج پکا بنا کے جلیندی رہی کہ میرے ابا پریشان نہ ہو پسینہ آ رہا ہے میرے ابا نو. حضور میں پھر بھی ٹویا کھودتا رہا ذرا برابر ترس نہ آیا. تو میرے آقا علیہ السلام سن رہے نے نال زاروں قطار روندے رہے. میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرس کر دینے حضور پھر میں بچی نو پکڑ کے بچی چیخ رہی سی بچی رو رہی سی عرض کر رہی سی ابا جان میرے اتے رحم کرو ابا جان میں کچھ بھی نہیں منگا گے تنگ نہیں کران گے. حضور میں بچی نو ٹوئے دے اندر دفن کیتا بچی چیخا مار رہی سی میں نو ذرا بھی ترس نہ آیا. میں پھر بھی چلا گیا. میرے کملی والے نے فرمایا تو مسلمان تو ہو گیا ہے خبردار آج تو بعد میرے سامنے آویں میرے پیچھے بہ جاویں میرے سامنے نہیں آنا کیونکہ تو معصوم تے ترس نہیں کر کے آیا معصوم تے ظلم کیتا ہے. اور لوگوں بچیاں نو کوئی عام نہ سمجھنا. میرے آقا نے فرمایا جس نو پہلی بچی رب دے وے او سمجھے رب دی رحمت آ گئی ہے. دوسری بچی رب دے وے او سمجھ لوے کہ رب میرے اتے راضی ہو گیا ہے. پھر اس تو بعد بچہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ رب اپنی نعمتاں دے نال نوازن والا ہے. اے بچیاں رزق لے کے بھی آندیاں نے جدو انہاں نو ٹورو گے تو پتہ چلے گا رزق لے کے چلیاں جاندیاں. میرے آقا نے اس نے فرمایا خبردار اپنی شکل میں نو نہ بکھائیں. لوگوں پتہ چلیا کہ جڑے اس طرح کر دینے نا کل قیامت والے دن میرے حضور فرماون کے دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. اور ایسی ہے معصوم کلی مالی کول پچھو مالی پھول راوے نا گلاب دے
اس مالی کو پوچھو ایڈا ڈوڈا کھلوے وہ خوش تھی نہ اس چھوٹا تھیا ہے بڑا ہو رہا ہے ایستا ایستا مالی خوش ہو سی کہ اے کھل گیا ہے چھوٹا ہوئے تو لا زیادہ پیارا لگتا ہے مالی نو اس نی ہور گوڈی کردہ ہے خوراکاں دیندہ ہے کیوں کہ وڈا اسی بڑا سونا لگ سی ماں جس دے پیٹ وچوں بچی پیدا ہوندی ہے اس کو لو پوچھو نا کہ اے پھل کھلے بغیر مرجا گیا ہے تسی ہکے دن وچ بچیاں دا کباڑا کر کے تے اپنی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب قبر بھی خراب کر دیندے اتھے تو علامہ اقبال بولا نا کبھی آئے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی آئے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتے تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ اللہ رب العزت تمام لوگاں نو اپنی بچیاں دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے دوسرا سوشل میڈیا دے اندر جڑے بار بارے لوگو لگا رہے ہیں نا بچی دا میں انہوں نے بے دڑک کے کہہ رہا خبردار ایسا لوگو نہ لگاؤ ہاں ہم دردی کر دیا ہو نا تو پھر میاں والی ڈی پی او نو دیو میسج کہ اس نو بغیر کسی تحقیق دے بغیر کسی انویسٹیگیشن دے جس وقت قتل ثابت ہو جائے اس نو لڑکا دے بس اس بچی نو انصاف مل جائے وگرنہ میں کہندہ اس جج نو جس دے کول انصاف جائے گا تیرے ہر رات تیرے دروازے تے اس بچی نے دستک دینا کہ میں نو انصاف دے اللہ رب العزت سارے نو اپنے بچیاں دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین